کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. یہ جو لگاتے ہیں نا حباب, کو دو چار چھڑ دیا کرو چٹے, دو چار چھڑ دیا کرو حضرت, صرف سیکھنے کی لگایا کرو, کوئی لگایا کرو لیکن کو دو چار چھڑ دیا کرو چٹے. روز سویرے حضرت شیشے سامنے پھڑ کے نا پھر اپنا سبق یاد کریا کرو. کالے وال مسافر ہوئے, ایڈا سا رڑنا سا, پھر ٹرن لگ پیا, پھر جناب اور ہمت آ گئی, پھر اور ہمت آ گئی, پھر داڑھی آ گئی. ان کی ہویا ہے کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سنے آئے. تیاری کرو حضرت, تیاری کرو, وقت بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے. ایک دن بندے سے مل کے جاتے ہیں, اگلے دن فون آ جاتا ہے کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. بڑی تیزی سے حضرت وقت گزر رہا ہے. ہاں یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو حضرت, یار ہاں منو حضرت. ہے سنیا جڑا مالک دا ہے, اور رجوع کرو اللہ کی طرف, رجوع کرو اللہ کی طرف, رجوع کرو. عذر بہانہ چلدا نہ ہی. بھائی یہاں کوئی عام لوگ نہیں بیٹھے, بڑے خاص لوگ بیٹھے ہیں. ہے کوئی تو اٹھ کے بتاؤ مجھے کہ ہاں حضرت میں نے اہتمام کر لیا ہے, میں نے نہیں مرنا. کوئی بھی میری فلاں وزیر سے بات ہو گئی ہے, اس نے کہہ دیا ہے نہیں نہیں حضرت اسی بچا لیں گے تین. میاں محمد بخش صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عذر بہانہ چلدا نہ ہی, جو آکھے سو کریے. وہ دیگر نو جو ٹہنا ہوئے کانو لڑ لڑ مریے. وہ میاں ٹہنا ہی ٹہنا, پھر کیوں لڑن ڈیا؟ تو نہیں لڑ سکتا وہ دینا. عذر بہانہ چلدا نہ ہی, جو آکھے سو کریے. دیگر نو جو ٹہنا ہوئے کانو لڑ لڑ مریے. ہاں میاں ٹہنا ہی ٹہنا جی. اپنے اللہ نہ رجوع کرو حضرت, اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو حضرت. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے گا. کتنی بار؟ 20 بار موت کو یاد کرے گا, وہ کل بروز قیامت شہداء میں سے اٹھایا جائے گا. وہ بھائی جس نے دن میں 20 بار موت کو یاد کرنا ہے, اس نے پھر کو پٹھا کام کرنا ہی نہیں کوئی بھی. اس نے تو آٹومیٹک ہی سیدھا چلنا ہے, بھائی میں مرنا ہے. کالے وال مسافر ہوئے, یاد کر لی ہو تو چڑھے گا کلپ واٹس ایپ پہ. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سے نہیں آئے. تیاری کرو حضرت. کیسی حقیقت ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا. رمضان آ رہا ہے, یہ تو عالم غیب نہیں جانتا ہے کہ اگلا رمضان ہم میں سے کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا. اس لیے اس رمضان کو سستی میں نہیں گزارنا, خوب محنت کرنی ہے. 20 کی 20 جو تراویح ہے وہ بعد جماعت ادا کرنی ہے. ہاں اشراق, چاش, اوابین, اور پوری کوشش کرنی ہے کہ روزہ صرف شکم کا روزہ نہ ہو, ابھی میرا روزہ ہے نہیں ہے, بلکہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہو. زبان کا بھی روزہ ہو, آنکھوں کا بھی روزہ ہو, کانوں کا بھی روزہ ہو, ہاتھوں کا بھی روزہ ہو, پیروں کا بھی روزہ ہو. یہ پاؤں اس جگہ چل کے نہ جائیں جہاں سے اللہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. یہ زبان ایسی بات نہ کہیں نکال دے جو اللہ اللہ کے رسول کو ناپسند ہے. یہ کان وہ سنے نہ, یہ کیونکہ گرمی کا روزہ ہے, بڑے اخبار میں یہ مشغلہ بنا ملا ہے کہ ٹی وی آن کر کے وقت گزارنے کے لیے بیٹھ جائیں. حالانکہ یہ بات درست نہیں. چلو پھر بھی, اور بھائی نہیں نہ ہوگا کچھ بھی, سو جانا یار. روزے میں سونا بھی عبادت ہے, لیکن ٹی وی لگا کر 14-15 گھنٹے کی دھوپ کو ضائع نہ کرنا. اگر آپ بیٹھو گے تو آنکھوں کا روزہ تو گیا, کانوں کا روزہ تو گیا, زبان کا روزہ تو گیا, ہاتھ جسے تم چینل چینج کر رہے ہو اس کا روزہ تو گیا, پاؤں کا روزہ جسے تم چل کے اس ٹی وی کو دیکھنے کے لیے آئے اس کا روزہ تو گیا. کیا رہ گیا؟ صرف شکم کا روزہ, پیٹ کا روزہ. نہیں کچھ ہوگا نا, نہیں بات کو سمجھ میں آئے گی, سو جائیے. روزے میں سونا بھی عبادت ہے. لیکن حضرت بزرگوں کو ہم نے یہ سنا ہے جو عام رات کے لیے کہہ رہے ہیں, رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بچتی رہتی ہے, جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اب جس نے رمضان میں بھی سونا ہے یہ بتاؤ اس میں جاگنا کب ہے؟ جو رمضان میں بھی سوئے گا یہ بتاؤ وہ جاگے گا کب ہے؟ اس لیے کوشش کرنا, لیکن نہیں بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کس طرح کریں. سو جانا ہے لیکن ٹی وی نہ دیکھنا,
کیونکہ ہمارا کام حضرت صرف کہہ دینا ہے، صرف کہہ دینا. رمضان حضرت 30 یا 29 یہ وہ جانتا ہے. ان 30 راتوں کا کیا عالم ہوگا؟ جنت کو آراستہ کر دیا جائے گا، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا. یہ ہر رمضان مبارک کی رات کا عالم ہوگا. جنت کو آراستہ کر دیا جائے گا، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا حضرت. لیکن کیا ہوگا حضرت؟ نہ کوئی جنت کا چاہنے والا ہوگا، نہ کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا ہوگا. سڑکوں پہ حضرت نائٹ ٹورنامنٹ کھیلے جائیں گے. وہ خدا کا واسطہ، کیا رمضان اس لیے آیا حضرت کے ٹورنامنٹ کھیلے جائیں؟ وہ وہی غنیمت جانو گرمی کا رمضان ہے. سردیوں میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، سردیوں میں یہ رات کو جاگنے کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بڑی طویل رات ہوتی تھی. سردیوں میں تو عشاء کی نماز بھی جلدی ہو جانی، 9:15 ساڑھے 9 بجے لوگ تراویح سے فارغ. اب جا کر حضرت سحری کرنی ہے 5 ساڑھے 5 بجے، کیونکہ فجر کی نماز 6:30 بجے ہوتی تھی. تو کیا کرنا، بڑی طویل رات، سارے سو جاتے تھے حضرت. سردیوں میں یہ جاگنے کا معمول نہیں تھا. یہ تو گرمیوں کی وجہ سے ہمیں سلسلہ میسر ہے. عشاء کی نماز ہوگی 9:30 بجے. عشاء پڑھتے پڑھتے ہمیں تقریباً 9:50 9:47 9:48 ہو ہی جائیں گے. 9:50 پہ تراویح شروع ہوگی. 11:30 ہمیں تراویح سے فارغ ہوتے ہوتے لگ جائیں گے. تقریباً 11:45 بجے ہمیں اپنے گھر آتے لگ جائیں گے. سحری کا ٹائم کیا ہوگا؟ 2:30 3. تو ہر بندے کا کیا خیال ہوگا، یار چلو کی سونا ہے، ایک باری سو گیا. یہ تو گرمی کے رمضان کی وجہ سے تمہیں موقع ملا ہے کہ ساری رات جاگو گے. تو حضرت اب یہ اتنے خوبصورت موقع کو ہم ٹورنامنٹ کی نظر کر دیں. یہ تو علیحدہ بات ہے، دعوے تو کیے جاتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہے، لیکن او بھائی چلو جو اوکھے کام ہے اس کی تو بات بعد میں کریں گے. جو آسان کام کر سکتے ہو اسے تو کرو. نہیں ہونا یہ چاہیے حکومتی لیول پر اس پر پابندی لگا دی جائے. اور نالائکوں 11 ماہ کرکٹ کھیل کے تھکے نہیں تھی، وہ 11 ماہ کرکٹ دیکھ کے تھکے نہیں. کیا رمضان کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے؟ کیا رمضان مبارک کی راتیں اس لیے ہیں کہ ان کو سڑکوں پہ ضائع کیا جائے؟ جتنا حضرت کوئی بندہ اس کو روک سکتا ہے روکو یار، جتنا کوئی اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے اٹھاؤ. ان کو نہیں جاگنا، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کے سو جاؤ، لیکن رمضان کی رات کی بے حرمتی نہ کرو، رمضان مبارک کی راتوں کی توہین نہ کرو، رمضان مبارک کی راتوں کے تقدس کو پامال نہ کرو. یہ رمضان کا ماہ تمہیں تمہارے اللہ سے ملانے آیا ہے، یہ تمہیں تمہارے اللہ کی بارگاہ سے معافی لے کر دینے کے لیے آیا ہے، یہ کرکٹ کے لیے نہیں آیا ہے. کوئی جتنے یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہیں میں سب سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا، پتر کسی ایسے ٹورنامنٹ میں شریک نہیں ہونا. ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی تو عام راتیں بھی ایسی ہوتی تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی حضور اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کی مبارک پنڈلیوں میں ورم آ جایا کرتا تھا. حضور کی مبارک پنڈلیاں سوج جایا کرتی تھی، جسے میں پنجابی زبان میں کہوں گا. تو کہتی میں پیچھے بیٹھ کے آنسو بہایا کرتی تھی کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، لیکن ذرا حضور کی عبادت کا انداز تو دیکھو. تو حضرت رمضان آئے اور رمضان کو ٹورنامنٹ ہر گلی ہر محلے ہر علاقے میں تیاریاں ہو رہی ہیں. میں گزر رہا تھا حضرت، دیواروں پہ لکھ دیا گیا فلانا ٹورنامنٹ، فلانی انٹری، اینے پیسے، یہ وہ. نہیں کچھ ہوگا، کوئی شخص بھی کسی ایسے ٹورنامنٹ کا حصہ نہ بنے، اپنی اپنی کراچی جا کے سو جائے. نہیں کچھ ہوتا تو، لیکن ایسا معاملہ بالکل نہ کرنا ہے. کہیں اللہ کے عذاب کے شکار نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی گرفت میں نہ. اور جو یہاں بڑے احباب بیٹھے ہیں آپ بھی اپنے آگے فتنہ نہیں ڈالنا حضرت، لڑائی نہیں کرنی کسی سے، لیکن اگر کوئی کروا رہا ہے اس کو سمجھائیں بھائی خدا دا خوف کا رمضان ہے، پہلا اشرا لینا کی کر رہے ہیں، دوسرا اشرا مغفرت کا ہے کیا کر رہے ہیں تم لوگ یار، تیسرا اشرا جہنم سے آزادی کا ہے. صبح ہی ہم نے ضائع کر دی، صبح بھی ہم نے ضائع کر دی. یہ بہانہ لگا یار گرمی دا روزہ ہے، نماز بڑی اوکھی پڑی گئی، چلو ٹھیک ہے تیرا عذر مان لیا ہم نے، انسان ہے کمزوری ہے کام بھی کرنا ہے، مان لیا بھائی عذر تیرا، تو تھک گیا گرمی بڑی تھی. اب رات کے ہی تو کیا کہتا ہے؟ کیا تو نے افطاری میں 4 سموسے نہیں کھائے؟ کیا تو نے افطاری میں تنہا دودھ سوڈے کا جگ نہیں کیا؟ بعد میں کیا تو 3 پلیٹیں بریانی کی نہیں کھا گئے؟ اب بتا کیا عذر ہے تیرے پاس؟ اب تو تیرا پیٹ بھی بھرا ہے، اب تو نے پیاس بھی بجھائی، اب کیا عذر پیش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ اس لیے میرے دوستو بالکل اس طرح کے کسی معاملے کا حصہ نہیں بنے. نہیں بھائی رمضان ہے بھائی، یہ رمضان حضور نبی علیہ السلام کی امت کو تحفہ ملا ہے اللہ کی طرف سے. کیا؟ فرضوں کا ثواب 70 گنا،
نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا گیا. اس لیے بالکل حضرت اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھانا. مساجد کا رخ کرو, تراویح با جماعت. نفس بہت خباثت کرے گا, بہت خباثت کرے گا. رمضان آ رہا ہے, یہ تو عالم الغیب ہی جانتا ہے کہ اگلا رمضان ہم میں سے کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا. اس لیے اس رمضان کو سستی میں نہیں گزارنا, خوب محنت کرنی ہے. 20 کی 20 جو تراویح ہے وہ با جماعت ادا کرنی ہے. ہاں, اشراق, چاش, اوابین, اور پوری کوشش کرنی ہے کہ روزہ صرف شکم کا روزہ نہ ہو, علی جڑا روزہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہو. زبان کا بھی روزہ ہو, آنکھوں کا بھی روزہ ہو, کانوں کا بھی روزہ ہو, ہاتھوں کا بھی روزہ ہو, پیروں کا بھی روزہ ہو. یہ پاؤں اس جگہ چل کے نہ جائیں جہاں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. یہ زبان ایسی بات نہ کہیں نکال دے جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہے. یہ کان وہ سنے نہ, یہ کیونکہ گرمی کا روزہ ہے, بڑے احباب نے یہ مشغلہ بنا ملا ہے کہ ٹی وی آن کر کے وقت گزارنے کے لیے بیٹھ جائیں. حالانکہ یہ بات درست نہیں. چلو پھر بھی, اور بھائی نہیں نہ ہوگا کچھ بھی, سو جانا. یار روزے میں سونا بھی عبادت ہے, لیکن ٹی وی لگا کر اپنی 14-15 گھنٹے کی بھوک کو ضائع نہ کرنا. اگر آپ بیٹھو گے تو آنکھوں کا روزہ تو گیا, کانوں کا روزہ تو گیا, زبان کا روزہ تو گیا, ہاتھ جسے تم چینل چینج کر رہے ہو اس کا روزہ تو گیا, پاؤں کا روزہ جسے تم چل کے اس ٹی وی کو دیکھنے کے لیے آئے اس کا روزہ تو گیا. کیا رہ گیا؟ صرف شکم کا روزہ, پیٹ کا روزہ. نہیں کچھ ہوگا نا, نہیں بات کو سمجھ میں آئے گی, سو جائیے. روزے میں سونا بھی عبادت ہے. لیکن حضرت بزرگوں کو ہم نے یہ سنا ہے جو عام رات کے لیے کہہ رہے ہیں, رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بچتی رہتی ہے, جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اب جس نے رمضان میں بھی سونا ہے یہ بتاؤ اس میں جاگنا کب ہے؟ جو رمضان میں بھی سوئے گا یہ بتاؤ وہ جاگے گا کب ہے؟ اس لیے کوشش کرنا. لیکن نہیں بات جاگنا, نہیں سمجھ آ رہے کہ ہم کس طرح کر دوں, سو جانا ہے, لیکن ٹی وی نہ دیکھنا. کیونکہ ہمارا کام حضرت صرف کہہ دینا ہے, صرف کہہ دینا. رمضان حضرت 30 یا 29 یہ وہ جانتا ہے. ان 30 راتوں کا کیا عالم ہوگا؟ جنت کو آراستہ کر دیا جائے گا, جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا. یہ ہر رمضان مبارک کی رات کا عالم ہوگا. جنت کو آراستہ کر دیا جائے گا, جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا. لیکن کیا ہوگا حضرت؟ نہ کوئی جنت کا چاہنے والا ہوگا, نہ کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا ہوگا. سڑکوں پہ حضرت نائٹ ٹورنامنٹ کھیلے جائیں گے, اور خدا کا واسطہ یا رمضان اس لیے آیا حضرت کے ٹورنامنٹ کھیلے جائیں. وہ وہی غنیمت جانو, گرمی کا رمضان ہے. سردیوں میں میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے, سردیوں میں یہ رات کو جاگنے کا معاملہ نہیں ہوتا, کیونکہ بڑی طویل رات ہوتی تھی. سردیوں میں تو عشاء کی نماز بھی جلدی ہو جانی, 9:15 9:30 بجے لوگ تراویح سے فارغ. اب جا کر حضرت سحری کرنی ہے 5 ساڑھے 5 بجے, کیونکہ فجر کی نماز 6:30 بجے ہوتی تھی. تو کیا کرنا, بڑی طویل رات, سارے سو جاتے تھے حضرت. سردیوں میں یہ جاگنے کا معمول نہیں تھا. یہ تو گرمیوں کی وجہ سے ہمیں سلسلہ میسر ہے. عشاء کی نماز ہوگی 9:30 بجے. عشاء پڑھتے پڑھتے ہمیں تقریباً 9:50 9:47 9:48 ہو ہی جائیں گے. 9:50 پہ تراویح شروع ہوگی, 11:30 ہمیں تراویح سے فارغ ہوتے ہوتے لگ جائیں گے. تقریباً 12:45 بجے ہمیں اپنے گھر آتے لگ جائیں گے. سحری کا ٹائم کیا ہوگا؟ 2:30 3. تو ہر بندے کا کیا خیال ہوگا, یار چلو کی سونا ہے, ایک باری سو گیا. یہ تو گرمی کے رمضان کی وجہ سے تمہیں موقع ملا ہے کہ ساری رات جاگو گے. تو حضرت اب یہ اتنے خوبصورت موقع کو ہم ٹورنامنٹ کی نظر کر دیں. یہ تو علیحدہ بات ہے, دعوے تو کیے جاتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہے, لیکن او بھائی چلو جو اوکھے کام ہے اس کی تو بات بعد میں کریں گے. جو آسان کام کر سکتے ہو اسے تو کرو. نہیں یار, ہونا یہ چاہیے حکومتی لیول پر اس پر پابندی لگا دی جائے. اور نالائقوں 11 ماہ کرکٹ کھیل کھیل کے تھکے نہیں تھی, وہ 11 ماہ کرکٹ دیکھ کے تھکے نہیں. کیا رمضان کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے؟ کیا رمضان مبارک کی راتیں اس لیے ہیں کہ ان کو سڑکوں پہ لایا کیا جائے؟ جتنا حضرت کوئی بندہ اس کو روک سکتا ہے روکو یار, جتنا کوئی اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے اٹھاؤ. ان کو نہیں جاگنا, جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کے سو جاؤ, لیکن رمضان کی رات کی بے حرمتی نہ کرو, رمضان مبارک کی راتوں کی توہین نہ کرو, رمضان مبارک کی راتوں کے تقدس کو پامال نہ کرو.
یہ رمضان کا ماہ تمہیں تمہارے اللہ سے ملانے آیا ہے، یہ تمہیں تمہارے اللہ کی بارگاہ سے معافی لے کر دینے کے لیے آیا ہے، یہ کرکٹ کے لیے نہیں آیا ہے کوئی۔ جتنے یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہیں میں سب سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا پتر کسی ایسے ٹورنامنٹ میں شریک نہیں ہونا۔ رمضان آ رہا ہے، یہ تو عالم الغیب ہی جانتا ہے کہ اگلا رمضان ہم میں سے کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا، اس لیے اس رمضان کو سستی میں نہیں گزارنا، خوب محنت کرنی ہے، 20 کی 20 جو تراویح ہے وہ با جماعت ادا کرنی ہے، ہاں اشراق، چاش، اوابین، اور پوری کوشش کرنی ہے کہ روزہ صرف شکم کا روزہ نہ ہو، یہ میرا روزہ ہے نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، پیروں کا بھی روزہ ہو، یہ پاؤں اس جگہ چل کے نہ جائیں جہاں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، یہ زبان ایسی بات نہ کہیں نکال دے جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، یہ کان وہ سنے نہ، یہ کیونکہ گرمی کا روزہ ہے، بڑے احباب نے یہ مشغلہ بنا ملا ہے کہ ٹی وی آن کر کے وقت گزارنے کے لیے بیٹھ جائیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں، چلو پھر بھی، اور بھائی نہیں نہ ہوگا کچھ بھی سو جانا، یار روزے میں سونا بھی عبادت ہے، لیکن ٹی وی لگا کر اپنی 14-15 گھنٹے کی بھوک کو ضائع نہ کرنا ہے۔ اگر آپ بیٹھو گے تو آنکھوں کا روزہ تو گیا، کانوں کا روزہ تو گیا، زبان کا روزہ تو گیا، ہاتھ جسے تم چینل چینج کر رہے ہو اس کا روزہ تو گیا، پاؤں کا روزہ جسے تم چل کے اس ٹی وی کو دیکھنے کے لیے آئے اس کا روزہ تو گیا، کیا رہ گیا؟ صرف شکم کا روزہ، پیٹ کا روزہ، نہیں کچھ ہوگا نا، نہیں بات کو سمجھ میں آئی، سو جائیے، روزے میں سونا بھی عبادت ہے، لیکن حضرت بزرگوں کے تو ہم نے یہ سنا ہے جو عام رات کے لیے کہہ رہے ہیں، رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بچتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اب جس نے رمضان میں بھی سونا ہے یہ بتاؤ اس نے جاگنا کب ہے؟ جو رمضان میں بھی سوئے گا یہ بتاؤ وہ جاگے گا کب ہے؟ اس لیے کوشش کرنا، لیکن نہیں بس نہیں سمجھ آ رہے کہ وہ کس طرح کر دوں، سو جانا ہے، لیکن ٹی وی نہ دیکھنا، کیونکہ ہمارا کام حضرت صرف کہہ دینا ہے، صرف کہہ دینا۔ رمضان حضرت 30 یا 29 یہ وہ جانتا ہے، ان 30 راتوں کا کیا عالم ہوگا؟ جنت کو آراستہ کر دیا جائے گا، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا، یہ ہر رمضان مبارک کی رات کا عالم ہوگا، جنت کو آراستہ کر دیا جائے گا، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا حضرت۔ لیکن کیا ہوگا حضرت؟ نہ کوئی جنت کا چاہنے والا ہوگا، نہ کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا ہوگا۔ سڑکوں پہ حضرت نائٹ ٹورنامنٹ کھیلے جائیں گے، وہ خدا کا واسطہ، یا رمضان اس لیے آیا حضرت کے ٹورنامنٹ کھیلے جائیں، وہ وہی غنیمت جانو گرمی کا رمضان ہے۔ سردیوں میں میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، سردیوں میں یہ رات کو جاگنے کا معاملہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ بڑی طویل رات ہوتی تھی، سردیوں میں تو عشاء کی نماز بھی جلدی ہو جانی، 9:15 9:30 بجے لوگ تراویح سے فارغ، اب جا کر حضرت سحری کرنی ہے 5 ساڑھے 5 بجے، کیونکہ فجر کی نماز 6:30 بجے ہوتی تھی، تو کیا کرنا، بڑی طویل رات، سارے سو جاتے تھے حضرت۔ سردیوں میں یہ جاگنے کا معمول نہیں تھا، یہ تو گرمیوں کی وجہ سے ہمیں سلسلہ میسر ہے۔ عشاء کی نماز ہوگی 9:30 بجے، عشاء پڑھتے پڑھتے ہمیں تقریباً 9:50 9:47 9:48 ہو ہی جائیں گے حضرت، 9:50 پہ تراویح شروع ہوگی، 11:30 ہمیں تراویح سے فارغ ہوتے ہوتے لگ جائیں گے، تقریباً 12:45 بجے ہمیں اپنے گھر آتے لگ جائیں گے۔ سحری کا ٹائم کیا ہوگا؟ 2:30 3، تو ہر بندے کا کیا خیال ہوگا، یار چلو کی سونا ہے، ایک باری سو گیا۔ یہ تو گرمی کے رمضان کی وجہ سے تمہیں موقع ملا ہے کہ ساری رات جاگو گے، تو حضرت اب یہ اتنے کہ اتنے خوبصورت موقع کو ہم ٹورنامنٹ کی نظر کر دیں، یہ تو علیحدہ بات ہے، دعوے تو کیے جاتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہے، لیکن او بھائی چلو جو اوکھے کام ہے اس کی تو بات بعد میں کریں گے، جو آسان کام کر سکتے ہو اسے تو کرو نہیں یار۔ ہونا یہ چاہیے حکومتی لیول پر اس پر پابندی لگا دی جائے، اور نالائقوں 11 ماہ کرکٹ کھیل کے تھکے نہیں تو، وہ 11 ماہ کرکٹ دیکھ کے تھکے نہیں، کیا رمضان کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے؟ کیا رمضان مبارک کی راتیں اس لیے ہیں کہ ان کو سڑکوں پہ ضائع کیا جائے؟ جتنا حضرت کوئی بندہ اس کو روک سکتا ہے روکو یار، جتنا کوئی اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے اٹھاؤ، ان کو نہیں جاگنا، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کے سو جاؤ، لیکن رمضان کی رات کی بے حرمتی نہ کرو، رمضان مبارک کی راتوں کی توہین نہ کرو، رمضان مبارک کی راتوں کے تقدس کو پامال نہ کرو،
یہ رمضان کا ماہ تمہیں تمہارے اللہ سے ملانے آیا ہے، یہ تمہیں تمہارے اللہ کی بارگاہ سے معافی لے کر دینے کے لیے آیا ہے، یہ کرکٹ کے لیے نہیں آیا ہے کوئی۔ جتنے یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہیں میں سب سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا، پتر کسی ایسے ٹورنامنٹ میں شریک نہیں ہونا۔